آج ہم جس شخصیت کا ذکر کرنے لگے ہیں وہ شخصیت اہل بیت کا ایک درخشندہ ستارہ ہیں اور امام علی مقام نواسۂ رسول شہید کربلا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر ہیں۔ آپ کو زین العابدین کہتے ہیں لیکن آپ کا اصل نام علی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے جو صاحبزادے ہیں ان میں سے بڑے جو علی اکبر جن کو کہتے ہیں وہ کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، اور آپ کو علی الاوسط کہتے ہیں چونکہ آپ دوسرے نمبر کے تھے، اور ایک علی اصغر ہیں۔ بعض نے 2 علی نام کے آپ کے بیٹے بتائے ہیں۔ تو 38 ہجری میں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینہ شریف میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ کا نام شہر بانو ہے۔ شہر بانو یہ ایران کے بادشاہ کی بیٹی تھیں، اور یہ جب ایران فتح ہوا تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے شہر بانو امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی، تو انہی سے پھر امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا تولد ہوا۔ امام زین العابدین کی عظمت کو سمجھنے کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ وہ عظیم شخصیت ہیں اور وہ پیکر صبر و استقامت ہیں کہ جنہوں نے کربلا کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے اور جنہوں نے مستورات کا ساتھ دیا اور مدینہ تک وہ ان کے ساتھ رہے۔ تو جس ہستی نے 72 تن اپنی آنکھوں سے شہید ہوتے دیکھے، جن میں ان کے بھائی بھی ہیں، جن میں ان کے والد گرامی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اور جن میں اہل بیت کے دیگر افراد اور دیگر اہل بیت کے محبین بھی موجود ہیں، تو جس ہستی نے یہ سارے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے، اس ہستی کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، ان کے صبر کا عالم کیا ہوگا، ان کی استقامت کا عالم کیا ہوگا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے بعد آپ نے مسکرانا چھوڑ دیا، گھر سے نکلنا چھوڑ دیا، بس اتنا تھا کہ جب کربلا کا ذکر ہوتا آپ کی چشمان اقدس سے آنسو جاری ہو جاتے۔ علامہ حافظ ابن حجر اسقلانی نے تہذیب التہذیب میں بیان کیا ہے کہ آپ روزانہ 1000 نفل پڑھتے تھے، اس لیے آپ کو زین العابدین کہتے۔ اور علامہ ذہبی نے سیار و اعلام النبلاء میں بیان کیا ہے کہ آپ روزانہ 1 قرآن مجید کا ختم کرتے۔ کمال درجے کے آپ سخی تھے، جواد تھے۔ آپ کی سخاوت اس حد تک تھی کہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 2517، اس میں حدیث موجود ہے کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث سنی۔ حدیث یہ تھی کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان غلام کو آزاد کیا تو استنقذ اللہ بکل عضو منہ عضوا منہ من النار، تو اللہ تبارک و تعالی اس مسلمان کے ہر عضو کے بدلے میں آزاد کرنے والے کے ہر عضو کو جہنم سے نجات عطا فرمائے گا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے یہ حدیث سنی تو آپ کے پاس ایک غلام تھا جس کی قیمت 10,000 درہم تھی یا 1,000 دینار تھی، تو امام زین العابدین نے نبی کریم علیہ السلام کی حدیث کو سن کر اسی مجلس میں آپ نے وہ قیمتی اپنا غلام آزاد فرما دیا۔ رات کو مدینہ کی گلیوں میں اپنے کندھے پر روٹی اور دیگر سامان خورد و نوش لاد کر مدینہ کے گھروں میں تقسیم کر کے آتے، اور اتنا اخلاص، اتنی للہیت تھی امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ میں کہ آپ رات کے اندھیرے میں نکلتے، چونکہ فرمایا آپ نے کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام سے سنا ہے کہ صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، کہ جو سر کا یعنی چھپا کر صدقہ دیا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو دور کر دیتا ہے۔ تو کسی کو پتہ نہیں چلا ساری زندگی کہ یہ کون لوگوں کے گھروں میں جا کر خیرات تقسیم کرتے ہیں۔ یہ جب حضرت امام زین العابدین کا انتقال ہوا تو اس وقت پتہ چلا کہ یہ لوگوں کے گھروں میں جا کر خیرات تقسیم کرنے والے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ
تعالیٰ عنہ، کمال درجے کے متقی، کمال درجے کے خاشع، کمال درجے کے محدث ہیں۔ آپ کی یہ فضیلت ہے کہ امام ابو بکر بن شیبہ بیان فرماتے ہیں کہ تمام سندوں میں جو سب سے صحیح ترین سند ہے، تمام اسانید میں، تمام طرق میں جو سب سے صحیح ترین جو سند اور طریقہ ہے محدثین کا، وہ کیا ہے؟ امام ابو بکر بن ابی شیبہ بیان کرتے ہیں، یہ وہ حدیث ہے کہ جو امام زہری نے روایت کی ہے عن علی بن الحسین، امام زین العابدین سے، انہوں نے روایت کی ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور امام حسین نے روایت کی ہے مولا علی سے، اور مولا علی شیر خدا نے حدیث روایت کی ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین کے متعلق حافظ ابن حجر اسقلانی بیان کرتے ہیں کہ اتنا آپ میں خدا کا خوف تھا کہ جب آپ احرام پہن کر میقات کے مقام پر پہنچے اور لبیک اللہم لبیک کے کلمات کہنا چاہے تو آپ پر خشیت الہی کا ایسا غلبہ ہوا کہ آپ اپنی زبان سے یہ کلمات نہیں کہہ سکے، اور جب لوگوں نے اصرار کیا تو جب آپ نے یہ کلمات کہے تو چیخ مار کر بے ہوش ہو کے زمین پر گر گئے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے کسی نے سوال کیا، اور یہ حافظ ابن حجر اسقلانی نے تہذیب التہذیب میں اس سوال کو نقل کیا ہے۔ بڑی کمال بات ہے جو امام زین العابدین سے پوچھی گئی۔ کسی نے پوچھا کہ کیف کانت منزلۃ ابی بکر و عمر من رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرات شیخین کا کیا مقام تھا، حضرت ابو بکر صدیق کا، حضرت عمر فاروق کا کیا مقام و مرتبہ تھا۔ فاشار بیدہ الی القبر، تو حضرت امام زین العابدین نے حضور کی قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا منزلتہما منہ الساعہ، کہ آج قبروں میں جو صدیق و فاروق کا حضور کی بارگاہ میں قرب ہے، یہی قرب، یہی مقام و مرتبہ حضرات شیخین کو حضور کی بارگاہ میں آپ کی ظاہری حیات میں بھی تھا۔ تو پتہ چلا کہ یہ ائمہ اہل بیت یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کا احترام کرنے والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کے منہج اور ان کے طریقے پر قائم اور دائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔